یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر، رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ولاگ متعلق ہے ایک سفر کے، 2 دن کا سفر کہ جب ہم دادو اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ کہنے کو تو 2 طرح کی نیتیں میرے پیش نظر ہیں، یعنی اگر میں غور کروں کہ ممکنہ طور پر کیا بری نیتیں پائی جا سکتی ہیں، ان بری نیتوں کی ایک طویل فہرست بن سکتی ہے، اور اگر اچھی نیتوں کی بات کریں تو اچھی نیتوں کی بھی طویل فہرست بن سکتی ہے۔ بری نیتیں، جی ہاں، یہ سب کچھ بیان کرنے میں فخر، اپنی بڑائی، ریاکاری، ڈکٹیٹرشپ کہ جو میں کر آیا ہوں، جو میں نے سوچا وہی ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کہ سب غلط کر رہے ہیں اور نیچ ہیں اور گرے ہوئے لوگ ہیں، سوچ گھٹیا ہے، چھوٹی ہے، یہ نیت بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو کچھ وہ احتمالات ہیں کہ جو بری نیتوں پر منتج ہوتے ہیں یا بری نیتیں پائی جاتی ہیں، اور کچھ اچھے احتمالات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت دکھوں میں گھری ہوئی ہے، ان کے تکالیف بیان کر کے ان کی خیرخواہی اور ان کی امداد کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے۔ ایک اچھی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ امداد کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سیلاب زدگان کی مدد کو نکلنا چاہتے ہیں، لیکن غلط گائیڈنس کی وجہ سے، مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط طریقہ اپنانے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی دیہی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مزاج سے آشنا نہیں ہوتا۔ میرا تعلق چونکہ انٹیریسن سے رہا ہے، دیہی لوگوں کے مزاج سے کافی واقفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے اس تجربے کا فائدہ اپنے سفر میں پہنچا، وہ گاہے بگاہے میں آپ کے سامنے بیان بھی کرتا رہوں گا، اور جب اس سفر کے مختلف مناظر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سننے کو بھی ملیں گے۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے۔ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ روز بروز صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تو کرنٹ سینیریو میں، موجودہ حالات میں اب سیلاب زدگان کس حالت میں ہیں، اب پانی کے بہاؤ کی کیا کیفیت ہے۔ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میرا جانا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہوا، FGRF کے پلیٹ فارم سے ہوا، تو میں FGRF کا جو نیٹ ورک ہے اس کی خوبیوں کو بیان کروں، اس کی اچھائیوں کو بیان کروں۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو گھمنڈ کا شکار ہو جائیں، تکبر کا شکار ہو جائیں، اپنے کسی عمل کو برباد کر دیں، اور چاہیں تو اچھی نیتیں کرتے ہوئے آپ ایک مفید بات آگے پہنچا کر دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ زندگی افادہ اور استفادے کا نام ہے، یعنی بہت ساری باتیں وہ ہیں جس میں آپ دوسروں سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، تجربات سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں آپ اپنی معلومات کے ذریعے، اپنے تجربے کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میرے پیش نظر کچھ اچھی نیتیں ہیں، اللہ رب العزت
ان نیتوں کے احوال میں مزید بہتری فرمائے اور خلوص عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں سفر کے احوال کی طرف۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ جون 2022 سے برسنے والی بارشیں جو کہ جولائی میں بھی جاری رہیں، جو کہ اگست میں بھی جاری رہیں، سب سے پہلے ہم نے سنا کہ بلوچستان کا جو ایریا ہے، خضدار ہے، دیگر علاقے ہیں، یہ بہت زیادہ سیلاب کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کوئٹہ سے بھی اطلاع آئی اور اس کے بعد سندھ سے اطلاعات آنا شروع ہوئیں اور جنوبی پنجاب ڈسٹرب ہوا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں سب سے زیادہ متاثرہ جو ایریا تھا دادو اور اس کی جو تحصیلیں ہیں بہت زیادہ سیلاب سے متاثر ہوئیں۔ سکھر کے پاس بھی، مٹیاری کے پاس بھی، جھڈو تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ یعنی وہ سیم نالہ جو نواب شاہ سے نکل کر آگے بڑھتا ہے اور جھڈو سے ہوتا ہوا ڈسٹرکٹ بدین میں داخل ہوتا ہے، اس سیم نالے نے ہر طرف تباہی مچائی۔ سیم نالہ دریا بن چکا تھا، اس کا بہاؤ نہ جانے کتنا فٹ چوڑا ہو چکا تھا، پلوں سے 3-3 4-4 فٹ اوپر پانی گزر رہا تھا۔ شہر کے شہر ڈوب گئے۔ دادو کے علاقوں کی ڈوبنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ دادو کے ایک طرف دریائے سندھ بہہ رہا ہے، دوسری طرف منچھر جھیل ہے، اور اس جھیل سے تھوڑا اور آگے جائیں تو گاج ڈیم، بلوچستان کی پہاڑیوں سے آنے والا ڈیم، اس ڈیم سے بہنے والا پانی تھا جو مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دادو ایک ایسے خطے پر واقع ہے کہ بلوچستان کی پہاڑیاں بہت نزدیک ہیں، بلوچستان اور سندھ کی سرحد یہاں مل رہی ہوتی ہے۔ سیلاب کی جب اطلاعات آنا شروع ہوئیں تو ہمارے دل میں بھی یہ احساس ہوا کہ ہمیں بھی نکلنا چاہیے، اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی FGRF کا پلیٹ فارم موجود ہے اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے غریبوں تک پہنچا جائے، محتاج لوگوں تک پہنچا جائے۔ سب سے پہلے ہم نے FGRF کے ذمہ داران سے معلوم کرنا شروع کیا کہ اس وقت اندرون سندھ میں سب سے زیادہ متاثرہ ایریا کون سا ہے۔ ہمارا دل بلوچستان کی طرف جانے کو بھی تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ جہاں تک راستے ہیں وہاں تک تو لوگ جا ہی رہے ہیں، اور جہاں زیادہ لوگ ڈسٹرب ہیں وہاں راستے نہیں ہیں، کیسے جائیں؟ تو اسی بنیاد پر ہم نے سندھ کی طرف جانے کو ترجیح دی، اور جب معلومات لیں تو پتہ یہ چلا کہ سندھ میں دادو اور اس کی جو تحصیلیں ہیں سب سے زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ 28 اگست 2022 بروز اتوار صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور فیضان مدینہ میں آ کے جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فیصل بھائی تھے، فرقان بھائی اور ان کے 2 بیٹے تھے، ہمارے ساتھ میری ٹیم کے احمد رضا بھائی تھے اور کیمرہ مین تھے۔ ہم ایک گاڑی میں سوار ہوتے ہیں۔ اس سے ایک رات پہلے راشن کا ایک ٹرک ہم بھیج چکے ہوتے ہیں، اور ایک پورا جو سیٹ اپ ہے وہاں کے ذمہ داران کے ساتھ وہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ مختلف پوائنٹس پر راشن رکھ دیا جائے، اور ہم آئیں گے تو اس کے بعد جو بھی صورتحال بنی، بعض پوائنٹ پر جا سکے تو بعض پر، سب پر جا سکے تو سب پر جا کر راشن تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے قافلہ تقریباً صبح 7 بجے روانہ ہوتا ہے۔ ہماری منزل ہے دادو۔ ہمارا قافلہ بڑھے چلے جا رہا ہے۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ اس وقت ہم دادو کی طرف رواں دواں ہیں، اور جام شروع کراس کرنے کے بعد جو دادو کا سفر ہے سنگل روڈ، اس پر ہمارا یہ جو قافلہ ہے رواں دواں ہے۔ یہاں تو تھوڑا بہت پانی ہے، اتنا نہیں ہے۔ آگے جو ہے وہ کیونکہ دادو جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ ہے، وہ پہاڑ جو بلوچستان کے کیرتر کے پہاڑ اس کے ساتھ
پاس جو جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، کافی سیلابی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر کی ایک ٹیم بھی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جوائن کر رہی ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہاں پہنچ کر دیکھیں گے کیا صورتحال ہے۔ خشک راشن بھی ہمارے ساتھ ہے، کچھ کھانا بھی وہاں پر بنوایا گیا ہے، وہ بھی ہم بانٹیں گے، میڈیکل کیمپ بھی لگائیں گے اللہ نے چاہا تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ کراچی سے لے کر دادو پہنچنے تک روڈ تو بالکل سوکھے تھے، اتنا پانی تھا کہ جتنا عام طور پر بارش میں ہوتا ہے ارد گرد میں۔ سیلاب کا منظر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ عام طور پر یہ جو ہائی ویز بنتی ہیں یہ اونچی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو سیلاب تھا وہ دریائے سندھ کے ملحقہ ایریاز میں تھا، منچر جھیل کے ملحقہ ایریاز میں تھا، اور وہاں آگے جا کر جو گاج ندی کا، گاج ڈیم کا جو پانی آ رہا تھا اس سے ملحقہ ایریاز میں تھا۔ دادو تک ہم بڑے آرام سے پہنچ جاتے ہیں، اور راستے میں اللہ رب العزت کے کسی ولی کا مزار آئے اور ہم وہاں نہ رکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے مزار آتا ہے حضرت صدر الدین لکی شاہ علیہ الرحمہ کا، جو کہ 7ویں سنہ ہجری کے ایک عظیم بزرگ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے استاد محترم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو ان کے مزار پر حاضری دی، پھر ہم آگے بڑھے۔ 7 بالکل ساتھ ہے، یعنی اسی روڈ پر واقع ہے، اور یہ جو روڈ ہے یہ N55 کہلاتا ہے، انڈس ہائی وے کہلاتا ہے، 7 سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے۔ دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دے کر پھر آگے بڑھا جائے، لیکن سوچا کہ واپسی میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ آگے انتظار ہو رہا تھا۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دادو پہنچتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں اسپورٹ کمپلیکس دادو میں، کہ جہاں پر دعوت اسلامی نے گورنمنٹ سے یہ جگہ لے کر ایک خیمہ بستی قائم کی ہوئی تھی۔ اس خیمہ بستی میں مختلف فیملیز رہائش پذیر تھیں، جن کے کھانے پینے کا انتظام FGRF کی طرف سے مستقل جاری ہے۔ ہم نے کچھ ڈاکٹروں سے گزارش کی تھی، تو دعوت اسلامی کی جو ڈاکٹر مجلس ہے حیدرآباد سے کچھ ڈاکٹروں کو لیتے ہوئے دادو پہنچی، اور ہمارے پہنچنے سے پہلے کچھ ڈاکٹر پہنچ کر اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں، ڈاکٹر صادق میمن، وہ وہاں موجود تھے، ان کے رفقا موجود تھے، ایک مقامی ڈاکٹر تھے وہ وہاں موجود تھے، دوائیوں کا بندوبست تھا، اور مریض پریشان لوگ ان کو چیک کیا جا رہا تھا، اور مفت میں ادویات دی جا رہی تھیں۔ میں حاضر ہوا، جو تھوڑا بہت وہاں ایکٹیویٹی کر سکا وہ ایکٹیویٹی ہم نے کی۔ خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر ہو، خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر، رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مقامی ذمہ داران سے ہمارا ایک مشورہ ہوتا ہے، اور ہم نے ایک ہدف انہیں پہلے سے دیا ہوا تھا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جن تک لوگ نہیں پہنچ رہے، کہ ہمارا وقت قیمتی تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم کم وقت میں وہ کام کر لیں جس میں ثواب زیادہ ہے، اور جو ایک دینی اعتبار سے زیادہ اہم کام ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ جو محنت، جو وقت کا صرف کرنا پایا جا رہا ہے، یہ رائگاں نہ جائے، اور ہم ضرورت مند اور زیادہ سے زیادہ جو محتاج آدمی ہیں اس تک پہنچیں۔ اور جو لوکل نیٹ ورک تھا دعوت اسلامی کا، اس نے یقینی طور پر ہمارا ساتھ دیا، اور ہمیں ایسے پوائنٹ پر لے گئے جہاں جانے کے بعد ہمیں بہت اطمینان ہوا۔ ہمارے ساتھی بھی مطمئن ہوئے کہ ہاں ہم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہم دوبارہ گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اب ہماری منزل ہے ککڑ کا ایک قصبہ۔ دادو سے مزید ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، مہڑ اور خیرپور ناتھن جو ایریاز ہیں، جس طرف یہ شہر ہیں ہم وہاں بڑھتے ہیں۔ ککڑ کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہم نیچے اترتے ہیں،
اور وہاں سے نیچے اتر کر سڑک جو جا رہی تھی وہ سڑک جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ میرے پیچھے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی دریائے سندھ کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دریا نہیں ہے، یہ کوئی دریا نہیں ہے، یہ ایک عام جو ہے نا وہ میدان ہے اور کھیت ہے، اور یہ جو سڑک نظر آ رہی ہے یہ سڑک آگے جا کے کٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو دریا نکلا اس نے کٹ کر دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو سیلابی پانی تھا اس نے ایک دریا کا منظر پیش کیا ہوا تھا، سڑک ڈبوئی ہوئی تھی اور سڑک کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دریا سندھ بہہ رہا ہو، لیکن یہ دریا سندھ نہیں تھا، یہ تو کھیتیاں تھیں، یہ تو میدان تھے، لیکن سیلابی پانی نے اسے دریا کا روپ دے دیا تھا، اور یہ جو سڑک تھی یہ سڑک بھی آگے جا کر ڈوب چکی تھی۔ یہ سڑک جا رہی تھی ایک گاؤں کی جانب، اس گاؤں کا نام تھا مرید ببر، لیکن آج یہ گاؤں منقطع ہو چکا تھا، چاروں طرف سے منقطع تھا، اور چاروں طرف سے اسے پانی نے گھیرا ہوا تھا۔ 6-6 فٹ 8-8 فٹ پانی اس گاؤں کے چاروں طرف کھڑا ہوا تھا۔ ایک بڑا گاؤں تھا، یعنی اتنا بڑا گاؤں تھا کہ اس میں 2 مسجدیں تھیں، سینکڑوں گھر آباد تھے، لیکن چاروں طرف سے پانی نے گھیر رکھا تھا، صرف کشتی کا راستہ تھا، اور کشتی والے بھی 3500 روپیہ یک طرفہ لے کر پھر اس گاؤں تک لے جاتے تھے۔ یہ دکان والے مختلف جو اپنا راشن پہنچانے کے لیے سپلائی چین ہوتی ہے، دکاندار چھوٹے گاؤں میں چھوٹا دکاندار ہوتا ہے، روز کی روز سپلائی چین ہوتی ہے اس کی، تو یہ اپنی سپلائی چین کے لیے بھی ان کشتیوں کے محتاج ہو گئے ہیں، اور یہ کشتیاں بھی مہنگی ہیں، مطلب 4000 کی 3500 روپے کی ون سائڈ پر کشتی جاتی ہے، 15 منٹ کا سفر ہے، اس گاؤں میں چھوڑے گی، گاؤں کا کشتی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لوگ جو نا ڈھور ڈنگر لے کر آئے ہوئے ہیں، اس گاؤں میں جانا ہے، یا تو اس روڈ کے پر کھڑا کریں گے یا اس گاؤں میں جو پہنچنا ہے جس کو، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے تو وہاں جا کے اس گاؤں میں پناہ لیں گے، تو یہ ایک صورتحال ہے۔ تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ میں موجود ہوں اس وقت ایک کشتی میں، اور چاروں طرف پانی پانی ہے، دادو سے آگے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ گاؤں کا راستہ بالکل منقطع ہے، ویسے تو روڈ کا راستہ تھا اور روڈ جو ہے اس گاؤں تک پہنچ رہا تھا، لیکن روڈ جو ہے چونکہ ٹوٹ چکا ہے، اور گاج ڈیم جو ہے اس کا پانی اوور فلو ہوا اور اس نے پوری آبادی کو ڈبو دیا ہے۔ دور جو ہے وہ گاؤں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ جو گاؤں ہے اس کا راستہ آبادی سے منقطع ہو چکا ہے۔ ہم نے وہاں کھانا تیار کروایا ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اور دوائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ٹیم، یہ دوائیں، کھانا، راشن ہم اس گاؤں تک پہنچائیں گے۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز اس وقت ہے اسپورٹ۔ اللہ نے چاہا تو مزید جگہوں پر بھی ہم جاتے رہیں گے اور جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کا سامان کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے پی ایم ٹی پوری ڈوبی ہوئی ہے، پی ایم ٹی جو ہے ٹرانسفارمر پورا ڈوبا ہوا ہے، اور گاؤں کے ہم قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پانی بڑھ رہا ہے، اصل میں ابھی ڈی سی کا فون آیا تھا اور بڑھ رہا ہے، اور وہ ہمیں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بندوبست کا مفتی صاحب فرمائے پہ اور سب کچھ ارینج کیا ہاں دادو میں تاکہ ٹے وقت کھادو بھی کھادو بھی ڈیندا سوں، راشن بھی ڈیندا سی، حفاظت بھی نہیں تمام جی، حفاظت بھی ہوندی، بچہ علی ونجن ایکڑو با مانو اتنے رہے گھرن جی حفاظت لائے، باقی ہوتے اساں جگہ ڈالو، اساں مہمان تھیو۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جب ہم اس گاؤں میں گئے، مرید ببر گاؤں میں، تو میں نے ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ سارے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ پانی کسی وقت بھی بڑھ سکتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ایک مرد گھر کا یہاں پر رہے، چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم نے دادو شہر میں کیمپ لگایا ہوا ہے، خیمہ بستیاں آباد ہیں، 3 ٹائم کا کھانا ہم فراہم کریں گے، آپ لوگ خدا کے لیے یہاں سے نکلیں،
پانی میں گھرے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی پانی آ سکتا ہے. جب پانی آ جائے گا تو اتنی ساری کشتیاں ایک دم کیسے آئیں گی، اور پھر بچے، خواتین، بوڑھے اتنی پریشانی میں کیسے نکلیں گے. لیکن بس ایک عقیدت ہوتی ہے. اور جب تک ایک انسان کی نیچر ہے، جب تک انسان لاچار نہ ہو جائے وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا. انسان کا جو گھر ہوتا ہے اس سے ایک عقیدت ہوتی ہے، وہ اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے، اس کے بچوں کے لیے ایک آسمانی چھتری ہوتی ہے. انسان جو ہے اس کے لیے عزت، اس کے لیے ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے. تو اپنے گھر کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اپنے ساز و سامان کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک فطری لگاؤ، فطری محبت ہوتی ہے. خود قرآن پاک نے بھی اس بات کو بیان کیا، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے. ایک موقع پر ایک تقابل بیان کیا. تو خیر وہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے. ہم دیکھتے ہیں خیرپور ناتھن بالکل جب پانی چڑھ گیا تو لوگوں نے گھر خالی کیا ہے، پورا شہر خالی ہو گیا ہے. دیکھیے کیا مناظر ہے اس وقت. یہ خیرپور ناتھن کے مناظر ہیں. یہ آج جب کہ میں پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں 2 سپٹمبر ہے، اور یہ آج ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، زیادہ زیادہ 1 دن پہلے کی ہوگی، 2 دن پہلے کی ہوگی. کتنا پانی گھرا ہوا ہے، اتنا پانی. یہ جناب دیواریں جو ہیں، دیواریں یہ نظر نہیں آ رہی ہیں. اندازہ لگائیے کہ کس طرح لوگوں نے کرب میں آ کے یہ گھر چھوڑا ہوگا، کس کرب میں آ کے یہاں سے نکلے ہوں گے، کس تکلیف میں اپنے بچوں کو نکالا ہوگا. بڑے دردناک قسم کے مناظر ہمیں اس سیلاب نے دکھائے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک گاؤں جس کے راستے منقطع ہو جائیں، وہاں راشن کا کیا ہوگا، وہاں ادویات کا کیا ہوگا، بنیادی سہولتوں کا کیا ہوگا، لائٹ کا کیا ہوگا. وہاں پر جو لوگوں کی ضروریات ہیں، بچوں کی ضروریات ہیں، بڑوں کی ضروریات ہیں، بوڑھوں کی ضروریات ہیں، ان کا کیا ہوگا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوف کا غلبہ ہے. اگر یہ پانی مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی میں نے دیکھا جا کر گاؤں کے کناروں پر کھڑے ہو کر، اگر یہ 2 فٹ بھی پانی بڑھ جاتا تو اس گاؤں کو پورا ڈبو سکتا تھا. گاؤں جو کہ قدرے اونچے علاقے پر تھا، اس لیے چاروں طرف سے پانی گھر جانے کے باوجود تاحال محفوظ تھا. لیکن گاؤں والوں پر مایوسی طاری تھی، بے بسی طاری تھی، لاچارگی طاری تھی. ہم بہت ساری دوائیاں لے کر وہاں پہنچے. پکا ہوا کھانا ہم نے پیک کروایا، تھیلیوں میں ڈالا، کٹوں میں ڈالا، یعنی بوروں میں، کیونکہ کشتی میں کوئی دیگے رکھ کے تو لے جا نہیں سکتے تھے. زیادہ سے زیادہ سامان کم ایریاز میں لے جانے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پکا ہوا کھانا ہمارے ساتھ تھا، دوائیاں ہمارے ساتھ تھی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم نے اپنے فرقان بھائی کے جو 2 بیٹے تھے ان کو کہا کہ جناب آپ دونوں کمپاؤنڈر بن جاؤ. ڈاکٹر صاحب جو دوائیں تجویز کریں ان دواؤں کو پڑھ کے مریضوں کے حوالے کرتے رہیں. ایک طرف ڈاکٹر صاحب اپنا کام کر رہے تھے، دوسری طرف ہم نے لنگر تقسیم کیا، اور یہ ساری ایکٹیویٹی جاری تھی کہ ہم نے وہاں کے مقامی اسلامی بھائی کو اعتماد میں لیا کہ کوئی بیوہ ہو، کوئی بے روزگار ہو، مکان گر گیا ہو، کوئی ایسا ہو جو بوڑھا ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، جو بہت زیادہ محتاج لوگ ہیں، آپ ان کی جلدی سے لسٹ بنائیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی لوگ گئے، ٹرک لوٹ لیا، یوں ہو گیا یوں ہو گیا. بھوکے کے سامنے، ایک لاچار کے سامنے آپ سب کچھ جا کے کھڑا کر دیں گے تو کون انہیں سکھائے گا. یعنی پریشانی نے انہیں بالکل مجنون بنا دیا ہے. بعض لوگ تو بالکل مجنون بن گئے ہیں. وہاں بالکل چھیاں جپٹی کی کیفیت ہے. وہاں آپ کو تدبر سے کام لینا ہے، لوکل نیٹ ورک سے فائدہ اٹھانا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ٹرک لے جا کر روڈ پہ کھڑا کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. آپ سب سے پہلے ڈیٹا بیس بناتے ہیں، ایک لسٹ حاصل کرتے ہیں، لوکل جو نیٹ ورک ہے اس سے فائدہ لیتے ہیں، اس سے معلومات لیتے ہیں، اس سے طریقہ کار پوچھتے ہیں. سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کو کیا چیزیں لے کر جانی ہے. یعنی جب ہم راشن کی ایک فہرست بنا رہے تھے، اگرچہ کہ ہم اس فہرست کے مطابق راشن نہیں لے جا سکے کیونکہ راشن کی خریداری ایک بہت بڑا ٹائم لے رہی تھی، اور یا تو ہم 2-4 دن اور لیٹ ہو جاتے، یا پھر یہ کہ ہم فوری طور پر نکلتے. تو ہم نے فوری طور پر نکلنا پسند کیا. تو اس لسٹ میں ہم نے اچار بھی ڈالا.
ہمارے ایک ساتھی جو کراچی کے تھے کہنے لگے اچار بھی ڈالا ہے آپ لوگوں نے. ہم نے کہا دیکھیں بھائی، جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں ایک ہی ٹائم کھانا پکتا ہے. صبح چائے سے روٹی کھا لیتے ہیں، دوپہر کو پیاز کے ساتھ، اچار کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں. تو گاؤں دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں 3 ٹائم ہنڈیاں نہیں بنتی، 2 ٹائم نہیں بنتی. اور پھر اچار ایک ایسی چیز ہے، اگر ڈبل روٹی ساتھ ہے تو پانی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اچار اس کے پاس ہے، ڈبل روٹی ہے، روٹی ہے، اسے کھاتا رہے گا. تو ان علاقوں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کیا چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ بخش ہوتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں، یہ سب چیزیں بھی سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے. لسٹ بن چکی تھی، ہم نے لوگوں کو مصروف چھوڑا اور گلیوں میں نکل گئے. لوکل جو اسلامی بھائی تو ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں بتاتے گئے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے. ہر ایک کے نام کو ٹک کرتے گئے اور جو بھی کیش رقم پیش کرنا تھی ہم ان کے ذریعے لوگوں کو دیتے گئے. بعض خواتین تھیں وہ تو گھروں سے باہر نہیں آئیں، لیکن ہم نے کسی بچے وغیرہ کو بھیج کر ان کے گھروں تک پیسے پہنچائے. اور یوں کرتے کرتے ہمیں تقریباً 6:15 بج چکے تھے. ہم وہاں سے فارغ ہوئے. مریض تھے کہ لمبی لائن تھی. کیا تکالیف تھیں؟ بعض بیمار تھے، بعض بچوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے، جوتیاں نہیں تھے لوگوں کے پاؤں میں زخم تھے، پاؤں میں الرجی تھی، یعنی پانی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں مختلف قسم کی جو ہے وہ الرجیز پیدا ہو چکی تھی. کچھ لوگوں کو بخار تھا، کچھ لوگوں کے پیٹ خراب تھے. پیٹ کے تو جو مریض تھے وہ زیادہ تھے. تو یہی وجہ تھی کہ کئی دوائیاں تو ایسی تھیں جو ہمارے پاس ختم ہی ہو گئیں اور آخری وقت تک ہم لوگوں کو دوائیں دیتے رہے. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے. دوبارہ کشتی آتی ہے، کشتی میں بیٹھتے ہیں اور دوبارہ ہم اپنی مسجد کی طرف واپس آتے ہیں. عصر کی نماز پڑھنے کی فکر تھی. ٹائم بہت کم تھا کہ مکروہ وقت شروع ہونا چاہتا تھا. وہیں روڈ پر ہم نماز پڑھتے ہیں. سفر کے اپنے اپنے تجربے ہوتے ہیں. کوئی مصلی نہیں تھا، کوئی جائے نماز نہیں تھی، کوئی ضروری بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. پاک جگہ تھی، ہم نے نماز پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین. اور یوں واپس ہوتے ہوتے اندھیرا چھا چکا تھا. جب ہم دادو پہنچے تو مغرب ہو چکی تھی. گاؤں میں ہم نے اثر اس لیے نہیں پڑھی کہ وہاں ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئی. مسجد جو تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی، مسجد میں بھی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے باہر آ کے نماز پڑھی. تو دادو جب ہم پہنچے تو اندھیرا چھا چکا تھا. وہاں ایک پیٹرول پمپ کے پاس ہم نے مغرب کی نماز ادا کی. ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے. جو خیمہ بستی آباد تھی اس میں کیا بہتری ہونی چاہیے، مزید کیا کرنا چاہیے. آگے مہڑ اور خیرپور ناتھن سے بڑی خطرناک اطلاعات آ رہی تھیں. 28 اگست بروز اتوار کو دادو میں تھے. اس وقت تک خیرپور ناتھن نہیں ڈوبا تھا، یہ روڈ چل رہا تھا. یعنی جو N55 جو روڈ ہے انٹس ہائی وے، بسیں رواں دواں تھی لاڑکانہ کی طرف، اور لاڑکانہ سے آگے یہ روڈ پشاور تک جاتا ہے. لیکن اگلے دن یہ اطلاع ملتی ہے شام کو وہ بھی کہ جناب خیرپور ناتھن شہر ڈوب چکا ہے. مہڑ کا جو روڈ ہے اس پہ پانی آ چکا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے. بلکہ ہم نے یہاں پر ہم کھانا کھانے تو بعد میں آئے ہیں. ہماری اگلی منزل مہڑ تھی کہ اب یہاں سے فارغ ہو گئے ہم مہڑ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ایک کٹ لگا ہے جس کی وجہ سے پانی آگے بڑھے گا. تو لوگ پریشان تھے، راستے بند تھے، ہمیں واپس آنا پڑا دادو کی طرف. اور ہمارے ساتھیوں نے، ویسے تو فیضان مدینہ میں بھی ہم رہ سکتے تھے، میں نے تو یہ درخواست کی تھی کہ ہم وہیں رہیں، لیکن ان لوگوں نے بہتر سمجھتے ہوئے ایک مقامی جم خانہ تھا جو کہ ممبرشپ ہوتی ہے اس کی، اور ایک تاجر ساتھ تھے تو انہوں نے وہاں ہمارا انتظام کروایا. 2 کمروں میں ہم نے آرام کیا. کچھ میڈیا کی ٹیمیں بھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں. اور رات کے تقریباً 2:30 بجے سوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اٹھ کر، پھر 1-2 گھنٹے سوتے ہیں، اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد ہماری کانفرنس میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ابھی صبح اٹھنے کے بعد ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے ساتھ شفیع بھائی ہیں، ذمہ دار ہیں. ان سے ہم آپشنس پوچھ رہے ہیں کہ آج آپشنس کیا ہمارے پاس. جوہی میں جایا جا سکتا ہے. کل ایک کٹ لگا ہے، اس کٹ کی وجہ سے جوہی شہر کی آبادی تقریباً خالی ہو چکی ہے.
کہ کل یا پرسوں تک ڈوب جائے گا پورا، اور لیکن جوہی سے آگے ایک ندی ہے، اس ندی کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے ہم 2-3 ٹیمیں بنا لیں، ہمارے پاس افراد زیادہ ہیں، ایک ٹرک آ رہا ہے، ابھی 20-25 منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ کراچی سے ایک اور گاڑی جو ہے آ چکی ہے۔ اس ٹرک میں ان لوگوں نے بطور خاص کچھ الگ آئٹم رکھے تھے، مثلا 5000 بند جو میٹھے بند ہوتے ہیں ڈبل روٹی ٹائپ، 5000 بند بالکل تازہ اسی رات ایک بیکری نے بنا کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ راشن تھا، کچھ اور چیزیں تھیں، پانی تھا، دودھ تھا۔ ہمارے ذہن میں گزشتہ کل کا ایک تصور تھا کہ ہم کشتی میں بیٹھے، 15 منٹ کشتی چلی اور گاؤں آ گیا، لیکن یہاں کچھ اور منظر تھا۔ میٹنگ ختم ہوتی ہے، اتنے میں ہمارا ٹرک بھی آ چکا ہوتا ہے۔ اس ٹرک سے ہم بہت ساری اشیاء اپنے ساتھ لیتے ہیں اور جوہی جو دادو کی ایک تحصیل ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دادو سے تقریباً 20 کلومیٹر جوہی شہر واقع ہے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم جتنے خشک روڈوں پر جا رہے ہیں، ہماری واپسی اس روڈ سے اس انداز پر نہیں ہوگی جس انداز پر ہم جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے کچھ اور خبریں ہیں اور واپسی میں دل دہلا دینے والی خبریں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہم جوہی جاتے ہیں اور وہاں جہاں تک ہماری گاڑی جا سکتی ہے ایک FB بند ہوتا ہے، اس بند کے پاس جا کر ہم اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے پانی ہی پانی تھا، میلوں میلوں دور تک پانی تھا۔ کل جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے 8-10 افراد بڑے آرام سے بیٹھ گئے تھے، بہت سارا سامان آ گیا تھا۔ آج کی کشتی بھی عجیب ہے، مشکل سے 4 فٹ چوڑی ہوگی، لمبی تو خیر تھی 8-10 فٹ لمبی تھی، اور ماجرا یہ تھا کہ اگر ایک اسلامی بھائی بھی تھوڑا ہلتا تو پوری کشتی ہل جاتی تھی۔ اللہ اکبر، ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، پانی کا بہاؤ بڑا تیز تھا۔ لائف جیکٹ تو میں نے پہنی ہوئی تھی، ہمارے ایک اور ساتھی کے پاس بھی تھی، لیکن سب کے پاس لائف جیکٹ بھی نہیں تھی۔ ہم اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی اپنے منزل مقصود کی طرف آگے بڑھتی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ 10-12 منٹ کا سفر ہوگا اور جس گاؤں میں ہم جا رہے ہیں وہ گاؤں آ جائے گا، لیکن نہیں جناب، کشتی چلتی رہی 15 منٹ، 20 منٹ، 25، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، لیکن منزل آنے کا نام نہ لے۔ کہیں پانی بہت زیادہ گہرا ہو جاتا تھا اور کہیں کہیں وہ روڈ جو ڈوب چکا تھا اس کے آثار نظر آنا شروع ہوتے تھے ہمارے سامنے، لیکن کشتی تو پانی میں چل رہی تھی۔ لیکن زیادہ تر ایریا وہ تھا کہ جہاں پر پانی ہی پانی تھا۔ بعض جگہوں پہ ایسا لگتا تھا کہ 3 فٹ پانی ہے، بعض جگہوں پہ ایسا لگتا تھا کہ 7-8 فٹ پانی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں چھوٹی کشتی چل رہی تھی، پانی کا لیول ایک نہیں تھا۔ بڑی کشتی کو تھوڑی زیادہ گہرائی چاہیے ہوتی ہے۔ 45 منٹ کا سفر کرنے کے بعد ہم ایک پگڈنڈی تک پہنچے۔ روڈ نما ایک پگڈنڈی تھی، کچا سا روڈ تھا، اونچا نیچا، گڑھے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، ابھار بھی ہے۔ دوسری کشتی آ رہی تھی، ہم انتظار کرتے ہیں کہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ جب وہ کشتی آئی تو ہم وجہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، اتنا لیٹ کیوں آئے ہو، کہاں رہ گئے تھے؟ اب دیکھیے بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ میں اور آپ دیکھیں تو ہم کہیں کہ دیکھو ایک بچہ جو ہے وہ جانور چرا رہا ہے اور جانور لے کے کھڑا ہوا ہے پانی میں، واہ 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 جناب۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو محسوسات رکھتے ہیں اور لوگوں کے مزاج سے، حالات سے واقف ہوتے ہیں، ان کی توجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ میلوں میلوں دور تک پانی ہے، یہ ایک بچہ کچھ جانوروں کے ساتھ اس پانی میں کھڑا ہے، اس نے کیا کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا۔ تو ہمارے پاس چونکہ پکا ہوا کھانا ہے تو کیوں نہ کچھ کھانا اس بچے کو دیا جائے۔ کشتی چلانے والے 2 لوگ تھے، ان میں سے ملاح نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ تم کھانا لے جاؤ، بچہ آگے نہ آئے، ڈر کے مارے، پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ اور جو بندہ کھانا سر پر رکھ کے لے کے جا رہا تھا وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، اس نے سمجھا کہ پانی بہت تھوڑا ہوگا، لیکن جیسے وہ آگے بڑھا ہے اس کے کندھے ڈوب چکے تھے اور سامان سر پر ہے، کھانا سر پر ہے، اور وہ خود ڈوبنے لگا۔ ملاح نے چھلانگ ماری اور اس کو ڈوبنے سے بچایا، اور تیرنے کے بعد کھانا جو ہے اس بچے تک پہنچایا۔ بچہ جہاں کھڑا تھا وہاں خشکی تھی،
اور ایک روڈ سا تھا، اس پر وہ کھڑا تھا. اندازہ لگائیے کیسی کیفیات ہیں، کیسے لمحات ہیں، کیسی لاچارگی ہے، کیسی پریشانی ہے. تو ان ساتھیوں نے پورا ماجرا بیان کیا اور وہ ویڈیو ہمیں دکھائی. وہ جو بندہ ڈوبنے لگا تھا اس سے ملوایا کہ یہ ماشاءاللہ کھانا دینے گیا تھا، اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا، اس کو کچھ حوصلہ بھی دیا، کچھ اس سے بات چیت بھی کی. آئیے دیکھتے ہیں. تمام کشتی میں ہیٹ لے پوئے بھائی ہوا. اچھا 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 ایک منٹ سمجھو نا سامان کے چھڈن نٿو چاهيان سائين نے نماز نہ چھڈن صحیح صحیح. پر آخرکار انہوں نے مجھ سڏ کयो त पोइ हो ढिढ खां खौफ हिरास खाना पिया अचनि पाणी तमामु हेठि घणो हो. घुटकियूं ॿ टे खाधूं. अच्छा अच्छा. पोइ वरी पंहिंजो यार मां अची करे तैरणो नथो अचे तव्हांखे? जी हा तैरणो नथो अचे तव्हांखे? अच्छा अच्छा अच्छा. पोइ ही गोट वारो हुयो इन में वरी اب ہم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ گاؤں کہاں ہے، تو ہمارے لوکل ساتھی کہنے لگے گاؤں ابھی تو 30-40 منٹ کا سفر ہے گاڑی میں. گاڑی میں 30-40 منٹ کا سفر ہے جناب؟ اچھا. ایک جیپ کا انتظار کرنے لگے ہم. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جیپ آتی ہے. ہم اپنا سامان اس جیپ رکھتے ہیں، جیپ کے اندر اس کے اوپر کچھ ساتھی جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، کچھ چھت پہ بیٹھتے ہیں. 4x4 کی جیپ ہے. پتہ ہی چلا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد روڈ غائب. ہاں روڈ غائب. اب کیا ہوگا جناب؟ ندی بہہ رہی ہے بیچ سے. ساتھی کچھ نیچے اتر جاتے ہیں، کچھ بوجھ ہلکا کرتے ہیں جیپ کا، اور یہ جیپ اس ندی کے اندر اتر جاتی ہے. میں آگے بیٹھا ہوا تھا تو میری پوری ٹانگیں بھیگ جاتی ہیں پانی سے. پانی اندر داخل ہو جاتا ہے گاڑی میں. جیپ پھر اوپر آتی ہے، پھر دوبارہ ساتھی بیٹھتے ہیں اس میں. اور 3 جگہوں سے اس طرح روڈ ٹوٹا ہوا تھا. آگے ایک قصبہ آتا ہے، ہم وہاں ایک میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، کچھ سامان وہاں لوگوں کو دیتے ہیں. پھر یہ جیپ آگے بڑھتی ہے، 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر مزید آگے چلتی ہے. اب جیپ بھی نہیں جا سکتی تھی. کچھ 40-45 منٹ کا کشتی کا سفر، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کا 4x4 جیپ اس کا سفر، اور اس میں بھی 2 مرتبہ اترنا پڑا کیونکہ روڈ ٹوٹا ہوا تھا اور پانی کے اندر سے جیپ گئی ہے بورڈ تو اس کا پورا ڈوب گیا تھا. اور اب ہم پہنچے ہیں ایک ایسی جگہ اب جیپ بھی نہیں جا سکتی، روڈ پورا ٹوٹا ہوا ہے. اور جو ہے نا وہ سامان جو ہے نا ہمارے قافلے کے شرکا یہ پار کر رہے ہیں. پورا جو سیلابی نالہ ہے یہ پار کر کے وہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامان پہنچایا جا رہا ہے. یہ بریانی پہنچائی جا رہی ہے، اس کٹے میں کھانا ہے، اور بھی گاڑی سے سامان اتارا جا رہا ہے. ناظرین کرام، یہ جو جگہ ہے یہ جگہ بلوچستان کی پہاڑیاں پیچھے نظر آ رہی ہیں. بلوچستان کی پہاڑیوں سے پانی آتا ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہیں جو سندھ اور بلوچستان کے درمیان واقع ہیں. دور دراز علاقہ ہے، بالکل کٹا ہوا ہے. سب سے بڑی پرابلم یہاں دواؤں کی تھی کہ یہاں دوائیں نہیں ہیں، لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، پیٹ کے امراض ہیں، دیگر امراض ہیں. اب بتائیے اس میں مریض کیسے جائے گا؟ جو قریب ترین شہر ہے وہ ہے جوہی، اور جوہی جو ہے وہ اس تک جب ہم آئے نکل کر تو کیا صورتحال ہے آپ جانتے ہیں. اللہ کا نام لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آگے جاری رکھیں گے. 3 جگہوں سے ندیاں پار کرنے کے بعد یہ جیپ آگے بڑھتی ہے اور حاجی کر کے گاؤں تھا وہاں تک پہنچتی ہے. اور وہاں بھی ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا، کچھ اشیاء وہاں تقسیم کی. اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جب یہ جیپ ہماری پار کر رہی تھی ندی، تو اس مرتبہ تو میں پہلی مرتبہ تو بیٹھا رہا تھا. جب میں نے جیپ کا حال دیکھا کہ جناب ڈگمگاتی ہوئی آ رہی ہے، تو اگلی مرتبہ تو نیچے اترنے میں یافے جانی. پانی میں چل کے ہم لوگ باہر آئے. مجھے ایک شخص نظر آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نومولود بچہ ہے. میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کب پیدا ہوا یہ؟ کہنے کہ 15 دن پہلے پیدا ہوا ہے، لیکن شہر سے گاؤں میں اب آ رہے ہیں. ممکن ہے آپریشن ہو یا کوئی اور دقت ہو تو یا راستوں کا خوف ہو تو فوری طور پر یہ اپنے گاؤں میں نہیں آئے. اب یہ بائک پر بیٹھ کر آئے. اب وہ ندی بھی درمیان میں، ایک جگہ بھی نہیں 3 جگہ پر ہے. بائک کس طرح پار ہوتی ہے؟ وہاں پر 2 افراد کھڑے ہوتے ہیں، انہیں 150 روپے یا 100 روپیہ دیتے ہیں. وہ 2 بانس ڈالتے ہیں، ان بانسوں کو کندھے پر اٹھاتے ہیں، اور بائک جو ہے وہ ڈنڈا ڈولی کر کے ندی پار کی جاتی ہے. تو اس شخص کی بائک پار ہو رہی تھی، اس سے ہماری بات چیت ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ گلشیر بھائی ہیں، 1 ماہ کا ان کا بیٹا ہے. تمہاں کتنے ویا ہوا شہر میں؟ اچھا اچھا، حاجی خانجہ. بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے ان کا. گھر والوں کو یہ لے کر آئے ہیں اس پانی سے، یعنی کشتی میں بیٹھے 45 منٹ کا سفر کیا،
پھر آگے 2 جگہ اس طرح کا ٹوٹا ہوا روڈ ہے، یہاں کمر کمر تک پانی ہے، دیکھیں پورے بھیگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک تمام جی بچے کے نصیب اچھو کرے، زندگی دے، حیات دے، پورے سجے گھرانے کے رحمت نظر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ ظاہر بات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے روٹین کی ہوتی ہیں، یعنی موسمی حالات، سردی گرمی، پھر غذا کی قلت، پھر لائٹ کا نہ ہونا، دیگر بہت ساری چیزیں، محنت کش ہوتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، زمینوں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن جب آفات آ جاتی ہیں نا اور اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، جب بیماروں کو دوائیں نہیں ملتی، جب جیب میں پیسے نہیں رہتے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بے بسی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اب ہماری جیپ جا کر رک جاتی ہے، اس سے آگے جیپ نہیں جا سکتی تھی۔ سامان اترتا ہے جناب، سامان اتر کے ہمارے ساتھی جو ہیں اس گاؤں کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اپنے اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، دوائیاں سروں پہ رکھتے ہیں، موبائل ذرا سیٹ کرتے ہیں پانی میں نہ بھیگ جائیں، اور اسی ندی میں گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور بھی ندی آتی ہے اور بالآخر گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی میڈیکل کیمپ لگتا ہے۔ گاؤں والوں کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ بعض لوگ تو رو رہے تھے کہ آپ لوگ آئے یہاں پر، دوائیں لے کر آئے ہیں، کھانا لے کر آئے ہیں، ہم آپ کا کس طرح شکریہ ادا کریں۔ بالکل کچے گھر تھے۔ میں تو ایک مسجد میں ہی بیٹھا رہا، ہمارے ساتھی ظاہر بات ہے رش تھا اور افراد کافی تھے، تو اس آخر میں لوگ فارغ ہونے کے بعد جو مقامی ذمہ داران تھے ان کے تعاون سے لوگ مسجد میں آ کے جمع ہو گئے۔ وہاں بھی ایک مختصر سی 5-7 منٹ کی گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ میری مدر ٹنگ تو سندھی نہیں ہے، اردو اسپیک ہوں، تھوڑی بہت سندھی بولنی آتی ہے، ٹانگے وانگے توڑ کے بول لیتا ہوں، اور لوگوں کو انسیت ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ تو اردو سمجھ میں نہیں پاتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ سب سے قریب جو شہر ان کا پڑتا تھا وہ جوہی تھا، اور جوہی پہنچنے کے لیے اتنی تگ و دو کہ پہلے 3 ندیاں 4 ندیاں پار کریں، سڑک کا سفر کریں، بائکوں پر کریں یا جیپ میں کریں، پھر 45 منٹ کشتی کا سفر کریں، پھر جا کر جوہی۔ اب بتائیے، فوتگی بھی ہے، بیماری بھی ہے، دیگر پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ایک خوف ہوتا ہے ایسے عالم میں، بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ مجھے گھبرائے ہوئے نہیں لگے، ان کے چہروں پر اطمینان تھا، ان کے چہروں پر سکونت تھی۔ اللہ رب العزت انہیں صبر دے، حوصلہ دے۔ جو بھی لاچار لوگ ہیں، جو بھی پریشان لوگ ہیں، اللہ رب العزت سب کو صبر عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ میرا ذہن تو یہ بنا کہ اب واپس کیسے جائیں گے، ہم بہت تھک چکے تھے، بہت زیادہ واقعتاً تھک چکے تھے۔ لیکن ہمارے جو ساتھی تھے وہ گاؤں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، ظاہر بات ہے لائٹ بھی نہیں ہوتی، کچے گھر، پنکھا بھی نہیں ہے، تو سب نے کہا کہ جی نہیں ہم تو چلیں گے واپس، بھلے رات ہو جائے۔ اگرچہ کہ میرا ووٹ یہ تھا کہ میں رکنا چاہیے۔ جب میں نے سب کا موڈ دیکھا تو میں بھی تیار ہو گیا، اور اچھا ہی ہوا کہ ہم واپس آ گئے، ورنہ ہم ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے۔ اب ہم اسی راستے سے اسی طریقے سے واپس پہنچتے ہیں۔ کشتی تک جب پہنچے تو اندھیرا چھا چکا تھا، تقریباً جو ہے وہ 8:30 بج چکے تھے۔ اب ہم حیران تھے کہ کشتی جو ہے وہ اندھیرے میں کیسے چلے گی۔ چاند کی 2 تاریخ ہے، یعنی 29 اگست کا دن گزر چکا تھا، اور رات کو جو ہے چاند کی 2 تاریخ شروع ہو چکی تھی، اور چاند جو ہے پہلی 2 تاریخ کا کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا چاند ہوتا ہے، چاند غروب ہو جاتا ہے، اور صرف تارے نکلے ہوئے تھے، لیکن تارے نہیں تھے، کہکشاں تھی، کیونکہ دور دور تک لائٹ نہیں تھی۔ تو ہم حیران تھے، کچھ نے موبائل لائٹیں بھی جلائیں، ایک کشتی والے نے کہا کہ لائٹیں سب بند کر دو۔ اب یہ جو ٹیکنالوجی تھی ایک لوکل آدمی کی، ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی کہ اگر لائٹ جلتی رہی تو ریفلیکشن ہوگی، اور جو منظر ہے، جو ویژن ہے، وہ دھندلا ہو جائے گا۔ جب ساری لائٹیں بند کر دیں تو جو ستاروں کی قدرتی روشنی تھی، واقعتاً اس کا جو ویژن تھا، جو دیکھنے کا جو ایریا تھا، وہ دور دراز تک تھا، اور ایک سکونت کا ماحول تھا۔ اوپر ستاروں کی کہکشائیں ہیں، کشتی چل رہی ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ غلغلہ ہے، سناٹا ہی سناٹا ہے، صرف اس کشتی میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا جنریٹر، اس کی آواز ہے۔ اور ہم سب کبھی خوف طاری ہوتا ہے کہ راستے میں کچھ حادثہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا،
اندھیرا ہے، کوئی بھی نہیں ہے ساتھ. تو نہیں کہ بھی کشتیاں آ جا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو آ جائے گا مدد کو، لیکن اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پر بھروسہ تھا. اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ تھی، مرشد کریم سے دعائیں لے کر چلے تھے، اور پھر نیک ارادوں سے آئے تھے، تو ایک غیبی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. بالآخر کچھ 40-45 منٹ کے سفر کے بعد یہ کشتی اسی جگہ آ جاتی ہے جہاں سے ہم چڑھے تھے. ہم اپنے گاڑیوں میں سوار ہوئے. ابھی ہماری گاڑی آگے ہی بڑھی تھی کہ بائک پر ایک لڑکے نے ہمیں اشارہ کیا، ٹھہرو ٹھہرو. مجھے کہا کہ آپ مفتی علی اصغر ہیں، میں آپ کے فیس بک پر فالو کرتا ہوں آپ کو، آپ جلدی سے جوہی شہر چھوڑ دیں کیونکہ پانی آنا شروع ہو گیا ہے، ایک بند ٹوٹا ہے اور جوہی شہر کے جو راستے ہیں وہ تھوڑی دیر میں ڈوب جائیں گے. میں کہا پتہ نہیں ہمیں ڈرا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. بالآخر ہم جوہی شہر میں آئے. وہاں پر لائیو ٹرانسمیشن جو تھی مدنی چینل کی، تھوڑی دیر اس کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا. ایک اسلامی بھائی نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، کھانا کھایا. اور جب ہم واپسی میں دادو کی طرف بڑھ رہے تھے تو واقعتاً ہم نے دیکھا کہ پانی آگے بڑھ کر روڈ تک آ چکا تھا. اور جب ہم اگلے دن آئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جوہی شہر منقطع ہو چکا ہے، اور پانی نے یعنی یہ پانی آگے بڑھ کر منچھر جھیل تک گر رہا ہے. تو جوہی کا دادو کے ساتھ جو خشکی کا راستہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، سوائے کشتیوں کے کوئی راہ نہیں تھی. اب بالفرض ہم اس گاؤں میں اس رات کو رک جاتے، اور ہماری گاڑیاں تو جوہی میں کھڑی تھیں، تو یہ گاڑیاں ہماری نہیں جا سکتی تھیں. آج 2 سپٹمبر ہے، آج کے دن تک تو جوہی ڈوبا ہوا ہے. یعنی جوہی تو ڈوبا ہوا نہیں ہے لیکن منقطع ہے، چاروں طرف پانی ہے، لوگوں نے بند باندھا ہوا ہے اور مزید مٹی ڈال رہے ہیں، مزید بندوبست کر رہے ہیں کہ شہر نہ ڈوب جائے. لیکن خیر پور ناتھن پورا ڈوب چکا ہے، مہڑ میں پانی آ چکا ہے، انڈس ہائی وے بند ہو چکی ہے، کنڈیارو کی طرف سے جو نیشنل ہائی وے ہے وہ بھی بند ہے، منچھر کا جو پانی ہے وہ مزید پھیل رہا ہے. دوسری طرف جو دریائے سندھ میں کچے کا جو پانی ہے 7 کے ملحقہ علاقوں میں وہ آگے مزید بڑھ رہا ہے، لوگ مزید نقل مکانی کر رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم 48 گھنٹے کے لیے گئے، ہمارے جانا چند لوگوں کو فائدہ پہنچا سکا، لیکن حادثہ بہت بڑا ہے. لوگ بہت بڑی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں. کیا دادو، کیا مٹیاری، کیا جھٹو، کیا نواب شاہ، کیا دوڑ، کیا سکھر اور ملحقہ علاقے. پھر بلوچستان کی اگر بات کریں تو جعفر آباد، اوتھل، خزدار، کوئٹہ، ہرنائی، بہت سارے ایریاز بلوچستان کے اندر وہ ہیں جہاں لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں. اچھا، جس طرح کے دادو ہے، دادو کے جو لوگ تھے مقامی وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے. ایک سے بڑھ کر ایک آدمی شہر میں ہوتا ہے، وہ بھی اپنے حسب توفیق لوگوں کی مدد کر رہے تھے. اسی طریقے سے شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ قدرے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں ان کے گاؤں میں پانی آ جاتا ہے، انہیں لامحالہ روڈوں پہ آ کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو ان شہر والوں کی بھی ذمہ داری ہے لوگوں کا خیال کریں. اسی طریقے سے جو چیریٹی ادارے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے ان لوگوں کا خیال کریں. الحمدللہ جو کیمپ دادو میں لگایا تھا وہ مزید بھر چکا ہے. اسی طریقے سے جوہی میں، مہڑ میں، خیر پور ناتھن میں تاحال امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اور دعوت اسلامی نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اپنا اشتراک کرتے ہوئے جہازوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے مدد لینے کا آغاز کر دیا ہے. مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ سندھڑی میں جو ایئر بیس ہے وہاں پہ جو پناہ گزین آباد ہیں، جو پاک ایئر فورس کے زیر اہتمام انہیں خیمے لگا کر دیے گئے ہیں، دعوت اسلامی ان تمام کو کھانا فراہم کر رہی ہے. جھٹوں میں خیمہ بستی کہاں لگائی جائے ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہاں خشکی نہیں ہے. پورا شہر ڈوبا رہا ہے، 4-4 فٹ 5-5 فٹ پانی رہا ہے. اب 4-5 فٹ سے کم ہو کر 2 فٹ تو آ چکا ہے، لیکن شہر میں خشکی نہیں ہے. کیمپ لگانے کی دشواری ہے، جگہ کی تلاش جاری ہے تاکہ گاؤں دیہات کے جو لوگ آ کے مختلف ایریاز میں بیٹھ گئے ہیں ایک خیمہ بستی آباد ہو، وہاں پر مستقل 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جائے،
وہاں پر مصلی جائے نماز قائم کی جائے، بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، بڑوں کو نماز سکھائی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو، یہ ایک شہر کی بات نہیں ہے، یہ شہر شہر کی بات ہے، چونکہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک شہر شہر، قصبہ قصبہ، قریہ قریہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے جو لوکل اپڈیٹس ہیں وہ مستقل بنیادوں پر ہمیں مل رہی ہیں، امداد بھی پہنچ رہی ہے۔ کراچی بھر میں بستے قائم ہیں، لوگ دھڑا دھڑ سامان جمع کروا رہے ہیں، یہاں سے مرکز سے ٹرک کے ٹرک روانہ ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں جو مدد کا سلسلہ جاری ہے، ملتان سینٹر ہے، ملتان سے، لاہور سے، دیگر علاقوں سے، جنوبی پنجاب کے ایریاز ہیں وہاں سامان پہنچ رہا ہے، خیبر پختونخوا کے جو ایریاز ہیں وہاں سامان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمت کیجئے، آپ بھی آگے بڑھیے، آپ خود جا سکتے ہیں تو FGRF جوائن کیجئے، خود جا کر اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کیجئے، نہیں جا سکتے سامان کی صورت میں، کیش کی صورت میں، اناج کی صورت میں آپ سامان جمع کروائیے، اشیاء جمع کروائیے، آپ کی اشیاء اللہ نے چاہا تو ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائی جائے گی۔ اور اس گاؤں کے اندر بھی ہم نے 2 مساجد تھیں، آئمہ تھے، کچھ قاری صاحبان تھے اور ضرورت مند لوگ تھے، ان میں بھی کیش تقسیم کیا، لوگوں میں دوائیں تقسیم کی، کھانا تقسیم کیا۔ اور کاچھوں کا ایریا کہلاتا ہے، یعنی یہ بلوچستان کی پہاڑیوں تک جا ملتا ہے، پورا ایک لمبا ایریا ہے، ایک طرف گاج جو ڈیم ہے اس کا پانی، دوسری طرف منچر جھیل کا پانی، FP بند اس کا پانی، دادو کے دوسری طرف دریائے سندھ، ایک طرف منچر جھیل۔ تو یوں ایک ایسا ڈسٹرب ایریا، ایک ایسا متاثر ایریا کہ بعض ایریاز میں تو صرف اور صرف ہیلی کاپٹر جا کر چیزیں پہنچا رہے ہیں یا پھر لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ آزمائش کی گھڑی ہے، آگے بڑھیے، لوگوں کا ساتھ دیجئے، اور اگر بالفرض وہ افراد میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں جو خود متاثر ہیں، حوصلہ رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، اور یہ ایک آزمائش ہے، یہ وقت گزر جائے گا، اللہ نے چاہا تو ضرور گزر جائے گا، اچھے دن بھی آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش سے محفوظ فرمائے اور اس آزمائش سے نکال کر خوشیوں میں داخل کرائے، سلامتی میں، امن میں، عافیت میں داخل کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جوہی سے نکلنے کے بعد ہم سب سے پہلے 7 پہنچتے ہیں۔ مزار شریف تو رات کو 12 بجے بند ہو جاتا تھا، باہر ہی سے حاضری دیتے ہیں، اور 4 بج چکے تھے جب ہم نوری آباد پہنچتے ہیں، ہوائی طبیعہ سے فارغ ہوتے ہیں، اور کراچی پہنچتے پہنچتے فجر ہو چکی ہے، اور نماز فجر یہیں فیضان مدینہ میں ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے چاہا تو چند دن بعد مزید نکلنا ہوگا کسی اور شہر کی طرف، کچھ راشن لے کر، کچھ ادویات لے کر، پیارے آقا علیہ السلام کی جو دکھیاری امت ہے اس کے کام آ سکیں، کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ پر آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو، ان اعمال کو قبول فرمائے اور مزید توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر، رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے۔